حرام ترک کرنا مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ حرام عادی ہو گیا ہے، نارمل ہو گیا ہے. حرام اتنا نفوذ کر گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ حرام ہے. مثلا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے. لیکن جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا آج کل. فون آیا، کہاں ہو؟ گھر پہ بیٹھے ہوئے. وہ میں باہر ہوں. کتنا آدمی بولتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ سمجھے، نہیں، رستے میں ہو، کتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں؟ بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا. جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ. اور اچھا جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں زبان سے، آپ چیٹ کر رہے ہیں جھوٹ. سچ بتائیں، سچ کوئی بتاتا ہی نہیں. حتیٰ جب کوئی یہ پوچھے کیا کر رہے ہو، آگے سے بولنا بولے کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی جھوٹ ہے، کچھ تو کر رہے ہیں. یعنی اتنا نارمل ہو گیا ہے جھوٹ. اور گھر کے اندر اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، بہن بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گناہ کبیرہ کتنا نارمل ہو گیا ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بو نکلتی ہے، تعفن کی بدبو آتی ہے جو ملائکہ کو اذیت کرتی ہے. ہمیں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہو گئے. ہم سب ایک جیسے ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ آدمی زبان سے ہی سچا نہ ہو اور مانتا کس کو ہے؟ اس کو جو اپنی نبوت سے پہلے صدیق اور امین تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے. ہم سچائی کو فیس نہیں کر سکتے. سچ کیسے بولے؟ ماں باپ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، کہاں تھے، کب تھے، کیا تھے. عزیزان محترم، اوپر سے جب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اور انسان کو جھوٹا بنا دیتا ہے کہ انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے، 4 فلٹر لگا کے اپنے آپ کو جھوٹا کر کے دکھاتا ہے، دیکھیں میں کتنا خوبصورت ہوں. ایسی ہے اور کیا ہے، مطلب جھوٹ ہے. یہ دیکھ کر لوگ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو کوئی اور تھا، یہاں کوئی اور ہے. جھوٹ ہے عزیزان محترم. یعنی دنیا نے ویسی جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا، ہم اور گرم جھوٹے ہو گئے. یعنی جھوٹ اپنی شکل بدل رہا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے. اس جھوٹ کے ساتھ یہ تو ایک چیز ہے نا، جو ابھی تو بہت کچھ ہے. یہ ایک نارمل سی بات ہے. دیکھو میں مطلب مجھے بھی بولتے ہوئے وہ لگ رہا ہے نارمل سی بات ہے، مگر نارمل ہے یہ، نارمل نہیں ہے. یہ فساد ہے. یہ برائی کی وہ چابی ہے جس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. یعنی ایک جھوٹ کئی جھوٹ چھپانے پڑ جاتے ہیں آپ کو. ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ. عزیزان محترم، بچوں کو تربیت کیا دیں ہم لوگ؟ فون آیا، بچے کے سامنے جب ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اس سے امید رکھیں گے ہم کہ سچ بولے گا کل؟ پھر جب اس سے پوچھتے ہیں کہاں تھے بیٹا، اس نے بھی گھما دیا آپ کو. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اب یہ مطلب آپ جب بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو تو آپ بچہ جب آپ سے کچھ پوچھے گا وہ بھی جھوٹ بولے گا. اب آپ اس کو بولیں بیٹا سچ سچ بتاؤ، وہ دل میں بولے گا ابا آپ خود تو سچ سیکھنے بولنا، میں کہاں سے بتاؤں آپ کو. جب کسی کا فون آیا جاننے والے کا، اماں نے بولو بیٹا نہیں یہ سو رہی ہیں، اور وہ بیچارہ کیا بولے، آپ اس کو تربیت یہی دے رہے ہیں، کاٹ دو، یہ کر دو. یعنی یہ جو آج سسٹم جیسا ہو گیا ہے اس نے ہمیں بہت نارمل کر لیا جانے محترم. اور بظاہر انسان جب ایک چیز غلط کہے گا اور خدا نہ خواستہ یہی جھوٹ آپ کے معاملات میں آ جائے، آپ کے بزنس کی لین دین میں آ جائے، آپ کے ناپنے تولنے میں آ جائے، آپ کی تعلیمات میں آ جائے، آپ کے کام میں آ جائے، تو وہ سارا کام حرام ہو گیا. 1 روپیہ بھی اگر اس جھوٹ کی وجہ سے آیا تو مال کو آلودہ کر دیا. اب اس کی وجہ سے جو آپ نے چیز خریدی اور کھائی وہ لقمہ حرام ہو گیا. اب جب وہ لقمہ آپ کے وجود میں گیا تو پھر کس طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس رب کی عبادت کریں گے؟ انسان آلودہ نہیں. وہ تو بڑی آسان سی بات ہے مولانا، یہ کیا. ایک شخص آیا آغا بہجت کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کسی اور کام کا. انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. اب انہوں نے بولا استغفار بھی کوئی مطلب ایک وہ بات ہوئی.
ہمارے پاس ہوتے ہیں مولانا کو پڑھنے کو دے، اب ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، جو کتابیں اہل بیت نے دعائیں بتائی ہیں وہی دیں گے نا، اب گھر سے تو نہیں لائیں گے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی جنتری ونتری ہوتی نہیں جو ہم اس میں سے نکال کے آپ کو دیں بھائی، تو مفاتیح الجناح سے ہی دیں گے ہم، تو اور کہاں سے دیں گے؟ تو اب وہ انہوں نے کہا استغفار پڑھو، اب انہوں نے بولا یہ کوئی نارمل سی بات ہے۔ اور ابھی رات کو خواب سویا شخص، خواب میں دیکھا کہ بڑی بلندی سے نیچے گر رہا ہے، اچانک سے بالکل جب زمین کے قریب آنے لگا نا تو اس سے خیال آیا کہ استغفار پڑھے، اس نے استغفار پڑھے، رک گیا، آرام سے نیچے آ گیا، اس کو پسینے چھوٹے، اس نے بولا کہ یہ تو کوئی چیز ہے استغفار۔ جب دوسرے دن ایک مجلس میں گیا تو آقا بہجت بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ایسی گفتگو میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سب کچھ ہمارے آس پاس ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، ویسے بھی آج کل کے حالات ہیں، کچھ نہیں، مولا متقیان سے بھی ہے، باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں فجر میں استغفار کرو، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھو۔ استغفار انسان کے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے، استغفار رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، استغفار بے اولاد کو اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ صلی وزان محترم، کیونکہ اطاعت نہیں ہو رہی زندگی میں۔ ائمہ اطاعت مانگتے ہیں، اطاعت کرو، اگر آج اطاعت کرو گے تو امام کل بلا لیں گے آپ کو، بلکہ